السلام علیکم، میں ہوں اویس منگلوالا اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائز، دنیا کو دیکھنے کا، جانچنے کا، سمجھنے کا ایک الگ زاویہ۔ اور آج جس خطے کی ہم بات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے وہ خطہ ہے ایران کا خطہ، کیونکہ 5 سال کے بعد ایران میں ایک ایسا خطاب ہوا ہے کہ جس کی طرف ساری دنیا کی نظریں تھیں، اور اب اس خطاب میں کیا کہا گیا ہے، کس کی طرف سے کہا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایران کے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد 5 سال میں پہلی بار ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے جمعے کی نماز کے بعد آج خطبہ دیا اور دل گرفتہ مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ اس خطاب میں انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی اور حق پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جہاد کی اہمیت بیان کی اور اسلامی نظام کو عافیت کا واحد راستہ قرار دیا۔ سپریم لیڈر نے امریکہ اور اسرائیل کو امت مسلمہ کا مشترکہ دشمن قرار دیا اور مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کریں اور مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغانستان سے یمن، ایران سے غزہ اور لبنان تک ایک مسلم دفاعی لائن بنانے کی تجویز دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمنوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے مزید یہ بھی کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کا مقابلہ کرنے اور اپنا فرض ادا کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی عوام کو اپنے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے اور مجرموں اور قابض افواج کا مقابلہ کرنے سے کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ فلسطینی عوام کو محض اپنے وطن کے دفاع کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تمام ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ان ویژولز میں دیکھا کہ لاکھوں لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے موجود تھے اور ایرانی عوام نے فلسطین کی حمایت میں اپنا جذبہ ساری دنیا کو دکھا دیا ہے، اور یہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اگر ان پر کوئی آنچ آئی تو پھر وہ اس کا جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو پھر گزشتہ رات ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملوں کے بعد ظاہر ہے ایک زمینی جنگ بھی مسلط کر دیا، اور عالمی برادری صرف اور صرف جنگ بندی کی باتیں ہی کرتی رہ گئی ہیں۔ گزشتہ رات اسرائیل کی جانب سے بیروت پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، جس میں اسرائیل کے مطابق ہدف حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین تھے۔ اسرائیل نے حملے میں ان کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اب اسی حوالے سے اسرائیل نے فضائی حملوں کے ساتھ ٹینکوں اور توپ خانے سے لبنان پر زمینی حملہ بھی کر دیا ہے، اور بیروت ایئرپورٹ کے پاس بھی بہت سارے دھماکے سنے گئے ہیں۔ لبنان پر تازہ حملوں میں 37 افراد شہید اور 151 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اب تک کی کل تعداد تقریباً 2000 سے تجاوز کر گئی ہے شہادتوں کی۔ حزب اللہ نے بھی بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدی قصبوں میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ راکٹوں سے اسرائیلی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل سے طویل زمینی جنگ کے لیے وہ تیار ہیں۔ بدھ کو لبنان پر زمینی حملے کے دوسرے دن اسرائیلی فوجیوں کا پہلی بار حزب اللہ کے جنگجوؤں سے سامنا ہوا، اور حزب اللہ کے جنگجوؤں نے صہیونی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور 8 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ یہ صورتحال تھی لبنان کی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری کا سامنا کیا ہے لبنان نے، جس میں لبنانی حکام کے مطابق 2000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں اور 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے ہیں، اور یہ ایک طرح سے حزب اللہ کی قوت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اب ذرا ایک نقشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ذرا سمجھ میں آئے گا کہ لوکیشن کیا ہے، یہ جو لبنان ہے اس کی لوکیشن کتنی کرٹیکل ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی آبادی ہے کوئی تقریباً 55 لاکھ افراد پر مشتمل یہ آبادی ہے لبنان کی، اور اگر ہم اس کی باؤنڈریز کی بات کریں، اس کی ہم سرحدوں کی بات کریں تو شمال اور مشرق میں شام ہے، یہ ایک بہت بڑی سرحد ہے لبنان کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جنوب میں
اسرائیل ہے. یہاں آپ کو یہ اسرائیل نظر آ رہا ہے لبنان کے جنوب میں, اور مغرب میں جو اس کی سرحدیں ہیں وہ بحیرہ روم سے ملتی ہیں, اور قبرص سے یہ تقریباً 170 کلومیٹر یا یوں کہیے کہ 105 میل دور ہے. ایک دوسرا نقشہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اس دوسرے نقشے سے آپ کو ذرا یہ جو سچویشن ہے جنگی اس کا بھی پتہ چلے گا. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ دیہات ہیں جس میں رہنے والے لوگوں کو انخلا کا حکم دیا ہے, اور باقی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ دیں, فوری طور پر دریائے اولے کے شمالی علاقے کی طرف چلے جائیں جو کہ آپ کو یہاں لبنان کے سینٹر میں نظر آ رہا ہے, اور یہ اسرائیل کی سرحد سے یہ دریا تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے. پھر لبنانی شہریوں کو بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ دریائے لتانی جو ہے اس کے اس پار جنوب میں سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اگر انہوں نے گاڑیوں کا استعمال کیا تو پھر ان گاڑیوں کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہم تو ٹارگیٹڈ اٹیکس کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ گاڑیاں لے کر نکلیں تو پھر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں, یہ اسرائیل نے کہا ہے. اور یہ جو دریائے لتانی ہے یہ تقریباً اسرائیل کی سرحد سے ادیسا کے مقام سے دیکھ لیں یا اسرائیل کی سرحد سے دیکھ لیں, یہ تقریباً اسرائیل سے 30 کلومیٹر دور ہے, اور تقریباً 1 سال قبل تنازع بڑھنے سے پہلے تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہ جو ساؤتھ کا ایریا ہے لبنان کا, جو جنوبی ایریا ہے لبنان کا, وہاں پر رہتے تھے تقریباً 10 لاکھ لوگ. اور ستمبر کے اواخر میں اس خطے میں جب اسرائیلی جو حملے تھے اس میں شدت آئی تو ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے نقل مکانی کر لی ہے. اب میں آپ کو ایک تیسرا نقشہ دکھانا چاہوں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں پر حملے ہو رہے ہیں, اور یہ وہ تیسرا نقشہ ہے جس میں آپ کچھ ریڈ ڈاٹس دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر وہ حملے ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے لبنان پر کیے گئے ہیں, اور اس میں بیروت بھی شامل ہیں, سیدون پر بھی کچھ حملے ہیں. جو ساؤتھ لبنان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ حملوں کی شدت نظر آئے گی. جنوبی لبنان پر اسرائیل کا جو زمینی حملہ ہے وہ تقریباً 2 ہفتے سے جاری رہنے والے شدید فضائی حملوں کے بعد شروع ہوا ہے, اور اس میں اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی لبنان اور مشرقی جو وادی ہے بقا اور بیروت کے جو جنوبی مضافاتی جو علاقے ہیں اس میں حزب اللہ کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور حزب اللہ کی طرف سے حال ہی میں داغے گئے جو راکٹ ہیں ان کی اکثریت نے اسرائیل کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ جو نیچے آپ کو اسرائیل کا ایریا نظر آ رہا ہے اس میں جو سپاٹس آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں یہ وہ سپاٹس ہیں جہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے. اور حزب اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جو ڈاٹس ہیں آپ کو جو ڈارک ڈاٹس ہیں, ڈارک بلیک یا ڈارک بلو جو ڈاٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, وہ بہت کم ہیں جو کہ اسرائیلی علاقے میں ان کے جو راکٹس ہیں وہ گئے ہیں. کچھ ایسے راکٹس ہیں حزب اللہ کی طرف سے جو کہ پہنچے ہیں اسرائیل کے جنوب میں بھی, اور ساحلی جو شہر ہے ان کا حیفا اس کے قریب بھی کچھ مقامات یا کچھ مکانات ایسے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب اسرائیلی فوج کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیلی فوج کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں محدود اور ہدف بنا کر زمینی چھاپے مار رہے ہیں تاکہ وہ حزب اللہ کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو ختم کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ سے جب سوال کیا جاتا ہے محدود کارروائیوں کا, اس سے متعلق جب سوال پوچھا جاتا ہے تو امریکہ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. امریکہ کی اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والے حالات پر جو متضاد لائن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کا ڈپلومیٹک حل چاہتا ہے, لیکن دوسری طرف امریکہ ہی اسرائیل کو عسکری سپورٹ کے ساتھ غیر مشروط ڈپلومیٹک بیکنگ بھی دیتا ہے. اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی طرح کے امن معاہدے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے, لیکن جو کہانی امریکہ ڈپلومیسی کی آڑ میں چھپاتا آ رہا ہے وہ کہانی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو میلر کے جوابات سے بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس دوران ایک صحافی نے ملر کی توجہ اس بات پر دی. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ لمیٹڈ آپریشن کر رہا ہے, لیکن رفح میں 44% اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, اور اس تناظر میں ہم لبنان میں کس حد تک تباہی کی پیش گوئی کر سکتے ہیں. وی نیور وانٹڈ ٹو سی اے ڈپلومیٹک ریزولوشن وتھ حماس, یہ کہا میتھیو ملر نے کہ ہم
جہاں تک اسرائیل کی بات ہے اور لبنان بیلٹ پر جھڑپوں کی بات ہے تو امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسرائیل دہشت گردی کے خلاف اپنے اہداف جو ہیں وہ پورے کرے، لیکن بالآخر ہم ایک ڈپلومیٹک حل چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ حماس کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریزولوشن نہیں چاہتے۔ یہ ڈائریکٹ کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک ساؤنڈ بائٹ ہم نے آپ کو سنا دی جس میں میتھیو ملر نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طریقے کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں چاہتے حماس کے ساتھ۔ اور اسی کانفرنس میں، اسی پریس کانفرنس میں 1 منٹ گزرنے کے بعد ہی میتھیو ملر نے اپنا جو موقف ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا اور ڈپلومیسی کی ناکامی حماس کے اوپر ڈال دی کہ حماس مذاکرات کی ٹیبل سے غائب ہے۔ پہلے میتھیو ملر نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں چاہتے حماس سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا۔ اسی سے امریکہ کا ایک دوہرا چہرہ جو ہے، ڈبل گیم بے نقاب ہوتا ہے۔ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو پالیسی ہے جو کہ آپ نے دیکھ لی امریکہ کی، وہ ایک ڈبل گیم کی پالیسی ہے، یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں گے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ CIA نے چین، ایران اور شمالی کوریا میں مخبروں کی اور جاسوسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آن لائن بھرتیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور یقینی طور پر CIA کی ایران، چین اور شمالی کوریا ہے اس میں مخبروں کی بھرتی کو مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو اب امریکہ کی طرف سے CIA اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے نیٹ ورک میں، CIA کے نیٹ ورک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ چین میں رہتے ہیں یا کوریا میں رہتے ہیں، شمالی کوریا میں، یا پھر آپ ایران میں رہتے ہیں، تو آپ ہمیں کسی بھی ان نون براؤزر سے کانٹیکٹ کریں اور پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہے جو کہ امریکہ نے شروع کی ہے، اور جاسوس بھرتی کیے جائیں گے اب ان ممالک میں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس جنگ کی جو کرنٹ سچویشن ہے، جو لیٹسٹ سچویشن ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیروت سے سینئر صحافی موجود ہوں گے، ان سے بات ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو ورلڈ وائز میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بات کرتے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع کی، جو کہ ظاہر ہے اب اسرائیل فلسطین ایران لبنان تنازع بن چکا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسرائیل اور امت مسلمہ کا یہ تنازع بن چکا ہے اور یہ جنگ بڑھ چکی ہے۔ لبنان میں ہمارے ساتھ صحافی موجود ہیں جی، بیروت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی حسن عبداللہ، ان سے ہم ذرا بیروت کی صورتحال جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں۔ السلام علیکم حسن۔ وعلیکم السلام اویس۔ حسن، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ بیروت میں موجود ہیں، اس وقت کہاں پر ہیں ایگزیکٹلی، اور وہاں کے حالات کیا ہیں؟ جی، میں ڈاؤن ٹاؤن بیروت میں اس وقت ہوں، اور اس وقت تو نسبتاً خاموشی ہے، لیکن گزشتہ رات وقفے سے یہاں پر بمباری کا سلسلہ جاری رہا۔ بالخصوص بیروت ہوائی اڈے کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہاں پہ بہت ہی شدید قسم کی بمباری میں آئی۔ میرے خاص اس کو کارپیٹ بم کہا جائے تو مناسب ہوگا، اور اس میں بعض اسرائیلی ذرائع کی طرف سے کہا گیا، اس کی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، کہ اس میں جو ہدف ہیں وہ ہاشم صفی الدین تھے، جو حسن نصر اللہ کے خالزاد بھائی ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ ان کو سونپی جائے گی، لیکن فی الحال اس کی اب تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ گویا وہاں موجود تھے نمبر 1 اور نمبر 2 کہ اس حملے میں وہ متاثر ہوئے یا نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بیروت اس وقت ان حملوں سے کتنا متاثر ہوا ہے اور وہاں پر کتنی تباہی ہے؟ دیکھیں، متاثر تو بہت زیادہ ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جنوب لبنان سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، لیکن اور اس کے بعد جب بیروت کی باری آئی تو جو بیروت کے مسافات ہیں پہلے ان کو نشانہ بنایا گیا، خصوص وہ علاقے جو حزب اللہ کے مضبوط ٹھکانے سے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ڈاؤن ٹاؤن بیروت، یعنی جس جہاں میں موجود ہوں، یہاں سے تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر بعض رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں مختلف تنظیموں کے لوگ موجود تھے۔ تو اس بیروت میں صورتحال یہ ہے کہ ہر رات تقریباً 1 بجے کے بعد سے بمباری کا حملوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ اسرائیل بظاہر ایسا لگتا ہے کہ F-35 جیٹس استعمال کرتا ہے، ڈرونز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ وزیرستان سے میں نے کافی رپورٹنگ کی ہے، تو جس طرح سے ایک زمانے میں وزیرستان میں ہر وقت سر پہ ڈرونز کی آواز آتی تھی، یہاں پر بھی کافی حد تک وہ کیفیت ہو گئی ہے کہ بیروت کے اوپر ڈرون پرواز جو ہے، ڈرونوں کی پرواز جاری ہوتی ہے اکثر۔
اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ جب بھی اسرائیل حملہ کرتا ہے غزہ پر یا فلسطین میں کسی بھی جگہ پر، تو یہ ہے کہ ہم حماس پر ٹارگیٹڈ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اور وہ ٹارگیٹڈ اٹیک کبھی بھی نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے ایسے سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. تو یہاں پر لبنان میں بیروت میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ کیا ٹارگیٹڈ اٹیکس جو کہے جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کی طرف سے کہ وہ بھی ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں حزب اللہ پر، لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ٹارگیٹڈ اٹیکس تو ہوئے، اور مثال کے طور پہ اسرائیل کے بعض جو ٹارگیٹڈ اٹیکس ہیں وہ بہت پریسیشن اسٹرائکس ہوتے ہیں، اس میں جو ڈیمیج ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند روز قبل بیروت کا ایک علاقہ ہے کولا جو مرکزی بیروت میں ہے، اس میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں صرف اس عمارت کی ایک فلور، ایک مخصوص منزل جو ہے اس کو نقصان پہنچا تھا، اور اس میں ایک فلسطینی تنظیم کے کچھ لوگ موجود تھے. تو ٹارگیٹڈ اٹیکس بے شک ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو اس قسم کے حملے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ انٹینسو قسم کی بامبنگ کی جاتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو سو کالڈ کولیٹرل ڈیمیج ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی جو بمباری ہوئی تو اس قدر شدید تھی کہ تقریباً 6 عمارتیں مکمل طور پر وہ گر گئی تھیں. جی. تو ظاہر ہے وہ اس طرح کا پریسیشن اسٹرائک نہیں تھا. تو اسرائیل کے بعض پریسیشن اسٹرائکس ہوتے ہیں اور بعض جو ہے وہ بہت ہی یعنی وحشیانہ قسم کی بعض جگہ بمباری ہوتی ہے. غزہ کا تو معاملہ ہی الگ ہے. غزہ میں تو انہوں نے جو ریفیوجی کیمپس ہیں، وہ علاقے جن کو انہوں نے سیف زونز ڈکلیئر کیا تھا، ان کو نشانہ بنایا. تو فی الحال غزہ سے تو کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں یہاں پر. اچھا، اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو گراؤنڈ اوفینسو شروع ہوا تھا اس کے حوالے سے خبریں تو یہ آئی کہ جو لبنان میں حزب اللہ ہے انہوں نے اسرائیلی جو فوجی تھے ان کو کافی ٹف ٹائم دیا اور انہیں گھسنے نہیں دیا. آپ اس حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل نے اب تک اپنے 9 فوجیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ حزب اللہ سے ہم بات کرتے ہیں تو حزب اللہ کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایمبوش کافی کیے اور آئی ای ڈیز وغیرہ کے ذریعے بھی نشانہ بنائے اسرائیلیوں کو. تو بقول حزب اللہ کے ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 9 سے کہیں زیادہ ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ تقریباً کتنی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے لیکن 9 سے زیادہ ہے. تو یہ جو جھڑپیں ہیں یہ تو جاری ہیں. اسرائیل ایئر پاور کا کافی استعمال کر رہا ہے وہاں پر. گزشتہ روز بھی اسرائیل نے تقریباً 30 جو دیہات ہیں جنوبی سرحد کے قریب، وہاں پر لوگوں کو حکم دیا کہ وہاں سے فوراً نکل جائیں، اور ملک کے دیگر حصوں سے لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی جنوب کی طرف نہ جائے ورنہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو شروع میں یہ جھڑپیں تھوڑا سا یعنی ہائی انٹینسٹی تھی، لیکن اس وقت معاملات ذرا ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. اچھا، اب جو بات آپ نے کی کہ اسرائیل کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہاشم صفی الدین کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے حسن جو حزب اللہ ہے انہوں نے تو ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن خبریں کیا ہیں؟ دیکھیں پہلی بات، ہاشم صفی الدین کا جو دعویٰ ہے ان کو نشانہ بنانے کا، یہ ایک اسرائیلی ٹی وی کی طرف سے یہ کیا گیا اور انہوں نے ذرائع پہ کر کے بات کی. باضابطہ طور پر اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا. اس کے برعکس جب مثال کے طور پہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا تھا تو باضابطہ طور پر اسرائیلی ملٹری کی طرف سے اعلان ہوا تھا. اس کے بعد پھر بعد میں اعلیٰ قیادت کی طرف سے بھی اس میں بیان آ گیا تھا. اس وقت ایسا نہیں ہوا. اس وقت صرف یہ ایک اسرائیلی چینل نے سنگل سورس پر یہ بات کی اور اس کو بعض دیگر جو یعنی میڈیا کے اداروں نے اس خبر کو اٹھایا اور اس کو نشر کر دیا. اچھا، حزب اللہ کے جو دیگر جو لیڈرشپ ہے، حسن نصر اللہ صاحب کے علاوہ اسد نصر اللہ شہید ہوئے، لیکن جو جہاد کونسل کے باقی رہنما تھے، مرکزی رہنما، ان کو بھی شہید کیا گیا. اس کے بعد حزب اللہ کی جو موریل ہے اور جو ان کی قوت ہے وہ کتنی رہ گئی ہے اور کتنا اس وقت ان کے اندر ایک عزم کہیں وہ ہے؟ دیکھیں حزب اللہ کی قیادت کو تو پہلے بھی نشانہ بنایا گیا. آپ کے علم ہوگا کہ 1992 میں حسن نصر اللہ سے پہلے جو حزب اللہ کے سربراہ تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن میرے خیال سے کہنا مناسب ہوگا کہ ماضی میں اس نوعیت کی آپریشن ہم نے نہیں دیکھی کہ پوری تقریباً جو حزب اللہ کی قیادت ہے ان کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ جو ان کے ویپنز سٹوریج ہیں، جو ویپنز کیش وغیرہ ہیں جنوب کی طرف، اور یہاں تک کہ جو لبنان اور شام کے درمیان انہوں نے راستے بنائے ہوئے تھے، بعض سرنگیں بنائی ہوئی تھیں، ان تک کو نشانہ بنایا گیا. تو ان کی کیپیسٹی تو اثر انداز ہوئی ہے، اس میں اس بات سے انکار نہیں ہے. جب آپ حزب اللہ سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 جو ان کے فائٹرز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کنٹینجنسی میکانزمز اس قسم کے ہیں کہ اگر ان کی قیادت کو نشانہ بنایا جائے تو
بہت جلدی دوسری قیادت ابھر کے سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ دیگر تنظیموں پر بھی نظر ڈالیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, خاص کر وہ جو گوریلا وارفیئر وغیرہ میں حصہ لے رہے ہوں, ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نئی قیادت جلدی سامنے لا سکتے ہیں. لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپریشنل کیپیبلٹی متاثر ہوتی ہے, بالخصوص جب اس نوعیت کا آپریشن ہو کہ تقریباً پوری قیادت کا صفایا کر دیا جائے اور ان کی جو ہارڈ ویئر ہے, ملٹری ہارڈ ویئر, اس کو بہت یعنی نقصان پہنچے, اور آپ کا کمیونیکیشنز میکینزم جو ہے وہ بالکل افیکٹ ہو جائے, کہ آپ کا مؤثر رابطے کا ذریعہ ختم ہو جائے, تو بالکل آپریشنل کیپیبلٹی متاثر ہوتی ہے. اچھا, اب چونکہ آپ نے بات کی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی, تو اسٹیٹ ایکٹرز کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. جو لبنان کی اپنی فوج اگر کوئی ہے تو وہ اس وقت کہاں ہے؟ کیونکہ حملہ ظاہر ہے لبنان پر ہو رہا ہے, تو اس کی اپنی حکومت اور اپنی فوج کا بھی ایک رول سامنے آنا چاہیے. جی بالکل, ایک تو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کیا ہو رہا ہے. تو جہاں تک کیا ہو رہا ہے, لبنان کی فوج جو ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے. جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ اسرائیل نے زمینی کارروائی شروع کی ہے, تو اس وقت لبنانی فوج کے بعض حکام نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جو جنوبی سرحد ہے اس سے تقریباً 5 کلومیٹر دور شمال میں وہ موو ہو گئے ہیں. بقول ان کو یہ یونیفیل کی طرف سے کہا گیا, جو اقوام متحدہ کی اسپیشل فورس ہے لبنان کے لیے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے جنوبی سرحد سے چلے جائیں. تو جو لبنانی فوج ہے وہ اس لڑائی میں شامل نہیں ہے, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اسرائیل کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے 2006 کا معاملہ اٹھانے, تو حزب اللہ ہی اس میں لڑائی میں شامل تھی اور دیگر بعض تنظیمیں تھیں. لبنانی فوج جو ہے وہ اس وقت بھی لڑائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا, اس کے بعد وہاں پر جو لبنان کی حزب اللہ ہے اس کا کیا موقف ہے؟ وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور پھر چونکہ ابھی وزیر خارجہ ایران کے وہ بھی پہنچے ہیں لبنان, ان کا دورہ کس نوعیت کا ہے؟ دیکھیں, حزب اللہ نے تو جو ایران کی طرف سے کارروائی کی گئی تھی اس کا خیر مقدم کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک کوآرڈینیشن ہے حزب اللہ اور دیگر تنظیموں اور ایران کے درمیان, تو ان کی طرف سے اس کو خوشائند قرار دیا گیا تھا. جہاں تک لبنانی عوام کا تعلق ہے تو اس میں جو لوگوں کی آرا ہیں وہ بٹی ہوئی ہیں, وہاں پر آپ کو ایک ڈائیورسٹی نظر آئے گی. بعض لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی, بعض لوگوں نے مخالفت کی تھی. بالکل. اچھا, اب لبنان میں جو غیر ملکی رہتے ہیں ان کے انخلا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ تقریباً تمام ہی ممالک نے اپنے شہریوں سے کہہ دیا کہ وہ لبنان سے فوراً نکل جائیں, بشمول ترکی نے بھی یہ کہا ہے کہ لوگ فوراً نکل جائیں, امریکہ نے کہا ہے, برطانیہ نے کہا ہے. تو اس کے علاوہ جو اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں جو مختلف حکومتوں کی طرف سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک کمرشل ایئر لائنز چل رہی ہیں لوگ خود سے وہاں سے نکل جائیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہاں سے نکل سکیں. تو اس کے علاوہ بعض ممالک نے جو اپنا ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس کو بھی کم کر دیا ہے, یعنی بہت ہی جو صرف ارجنٹ نفری ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور فائنلی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ نے بھی اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر کے, کوئی جوائنٹ ایفرٹ کر کے ایران پر حملہ کر سکتے ہیں, اور ایران یہ کہتا ہے کہ ہم اب اسرائیل کو جو جواب دیں گے وہ ایک ان کنونشنل جواب ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کا تعاون اور ایران پر حملہ, اس کی کیا صورتحال ہمیں کچھ دنوں میں نظر آ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایران جو ان کنونشنل حملے کی بات کرتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک امریکہ کے تعاون کی بات ہے تو یہ تو بہت واضح ہے. امریکہ, میرے خیال سے کہنا مناسب ہوگا کہ امریکہ جتنا اسرائیل پر اپنے وسائل صرف کرتا ہے اتنا اپنے شہریوں پر نہیں کرتا. یعنی اس وقت امریکہ میں جو صورتحال ہے ہوم لیسنس کی, لوگ بے گھر ہوئے ہیں بہت سے لوگ, ان کے پاس ایک سوشل سروسز کا کرائسس ہے اور دیگر جو مسائل ہیں, تو جتنا اسرائیل پر امریکہ پیسے خرچ کر رہا ہے اگر وہ اپنے شہریوں پہ کر دیتا تو شاید وہاں کے حالات بہت مختلف ہوتے. خیر یہ الگ مسئلہ ہے. اس وقت امریکہ نے, آپ میڈیٹرینین کی طرف دیکھ لیں تو اپنا جو بحری بیڑا ہے اس کو وہاں پہ موو کیا ہوا ہے. پرشین گلف کی طرف اس کی جو موومنٹ ہے وہ بہت واضح ہے. اس کے علاوہ سائپرس پر جو بیسز ہیں وہ ایکٹیو ہیں, برطانیہ بھی اس میں شامل ہے. تو عسکری لحاظ سے تو امریکہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ بالکل اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. مالی طور پر وہ مسلسل اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. اور کیا وہ مل کر ایران پر حملہ کر سکتے ہیں؟
امریکہ یہ نہیں چاہتا, جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے, اور مختلف اسٹیٹمنٹس جو امریکی اسٹیٹمنٹس ہیں, بیانات, ان کی بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت امریکہ بعض طور پر ایک کنونشنل جنگ چاہے گا ایران کے ساتھ یا کسی کے بھی ساتھ بھی, کیونکہ انتخابات بھی سر پر ہیں, امریکہ کو دیگر مسائل کا سامنا ہے, مالی مسائل کا سامنا ہے. جو سو کالڈ وار آن ٹیرر نے امریکہ کی صلاحیت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو مختلف افغانستان, عراق, مختلف جگہ اس کی جو انگیجمنٹ رہی ہے, اسٹریٹجک اوور اسٹریچ کا وہ شکار ہو گیا. البتہ اسرائیل یہ ضرور چاہتا ہے کہ امریکہ کو ہر حال میں جنگ میں کھینچے. اسرائیل یہ ضرور چاہتا ہے کہ خطے میں جنگ کو یعنی وسعت دی جائے اور جو وار تھیٹر ہے اس کو بڑھایا جائے. لیکن امریکہ یہ نہیں چاہتا. یقیناً بعض لابیز امریکہ میں ایسی موجود ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ ہو, اور اس کے پیچھے ان کی تھیولوجیکل وجوہات بھی ہیں, اسٹریٹجک وجوہات بھی ہیں, اکنامک وجوہات بھی ہیں. لیکن امریکہ ایز این امریکن گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جنگ چاہتی ہے, لیکن شاید وہ اسرائیل کے ہاتھوں کافی مجبور ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ نان کنونشنل ایران جو بات کر رہا ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, تو میرے خیال سے اس میں اسیسینیشنز وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہیں, اس میں اربن وارفیئر چھیڑنا, اسرائیل کے جو بڑے شہر ہیں تل ابیب وغیرہ, وہاں پر یہ بھی شاید اس میں شامل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. حسن عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ خیریت میں اس وقت موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے جو صحافی ہیں وہ جا کر اپنا کام ان جنگوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ان سب کی حفاظت کے لیے ہم دعا گو ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہ ہے ورلڈ وائز. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ورلڈ وائز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب نظر ڈالتے ہیں ایک ملک پہ جہاں پر ایک پاکستانی کو اغوا کر لیا گیا ہے. یہ ملک ہے تھائی لینڈ, اور یہاں پر ایک پاکستانی لڑکے کو اغوا کیا ہے. پنجاب کے ضلع حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاذب کو تھائی لینڈ میں اغوا کر لیا گیا ہے. شاذب کو ٹیکسی ڈرائیور اغوا کر کے میانمار لے گئے ہیں, اور اغوا کاروں نے جو اہل خانہ ہیں ان سے تاوان مانگا ہے, اور تاوان ادا نہ کرنے کی صورت میں نوجوان کو مارنے کی دھمکی دی ہے. شاذب کے والد جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. شاذب کے والد چودھری امجد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم امجد صاحب. جی وعلیکم السلام. امجد صاحب مجھے بتائیے کہ یہ شاذب جو ہے یہ کتنے دن پہلے گیا تھا تھائی لینڈ؟ 2 تاریخ کو وہاں پہنچا ہے جی. یہاں سے 2 تاریخ کو رات کو اڑا ہے, 2 تاریخ کو ادھر 8 بجے تقریباً صبح مارننگ پہنچا. اچھا, اور آپ کو کب پتہ چلا اس کے اغوا ہونے کا, اور کس طرح اغوا ہوا, کیا تفصیل بتائیں گے ہمیں آپ؟ یہ جب بینکاک کے ایئرپورٹ سے باہر نکلا میرا بیٹا تو اس نے مجھے وائس میسج کیا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کے اپنے ہوٹل جا رہا ہوں. اس کے بعد اس کا نیٹ آف ہو گیا, بہت موبائل ٹوٹل بند تھا, کوئی رابطے نہیں ہوا. پھر تقریباً رات شام 7:15 بجے کے راؤنڈ بوٹ اس کی کال آئی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہو گئی ہے اور اسے اغوا کر لیا گیا. صحیح. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ اب جو اغوا کار ہیں انہوں نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کی ہے, کیا تاوان مانگا ہے؟ جو اغوا کر رہے ہیں انہوں نے براہ راست تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ انگلش وغیرہ بھی نہیں جانتے اور نہ ہی کوئی زبان سمجھتے ہیں. تو اپنی لینگویج میں بیٹے کو وہ ٹائپ کر کے دیتے ہیں, وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, تو میرا بیٹا بھی آگے سے ٹرانسلیٹ کر کے وہ ایپ کے ذریعے ان سے بات کرتا ہے. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ $50,000 امریکہ کے, جی بینکاک کے نہیں, یا نہیں وہ $USD مانگ رہے ہیں 50,000. تو یہ ان کی ڈیمانڈ ہے. اچھا, اور $50,000 جو ہے وہ مانگ رہے ہیں, تو آپ نے اس کو اب کیا جواب دیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ انہوں نے ٹائم دیا تھا میں 2 سے 3 دن کا, میں نے اپنے بیٹے سے یہی کہا کہ ان سے ٹائم گین کریں, تب تک میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آواز اٹھاتا ہوں, اپنے گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پہ نوٹس لیں اور میرے بیٹے کو بازیاب کرائیں. اور اگر وہ تاوان نہیں دیا گیا تو پھر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ تاوان نہیں دیں گے تو آپ کے بیٹے کو یا تو قتل کر دیں گے, مار دیں گے, یا پھر کسی دوسری پارٹی کو سیل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب پھر آپ نے حکومت سے کوئی اپیل کی, کوئی رابطہ کسی ایمبیسی کے تھرو, پاکستان کی ایمبیسی تھائی لینڈ میں جو ہے ان سے کوئی رابطہ کسی طریقے سے آپ نے کیا, یا پاکستان میں کسی حکومتی ذرائع سے کوئی رابطہ ہوا؟ میں نے ایک اپلیکیشن موو کیا, سبمٹ کیا ادھر جو پرائم منسٹر کا شکایت سیل ہے پورٹل,
وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک میسج بھی آیا کہ آپ کی شکایت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک مجھے کسی بھی ارباب اختیار میں سے کسی نے کال نہیں کی، مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا، جبکہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور میری پریشانی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صدیوں پہ محیط ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی سے کوئی اس کی دشمنی یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ چیز ہو سکے؟ نہیں بھائی، ہماری کسی ملک سے دشمنی کیوں ہو سکتی ہے؟ نہیں، ملک سے نہیں، میانمار کسی میں شخص سے، کسی انسان سے، کسی آدمی سے آپ کے کوئی بزنس کی وجہ سے کوئی معاملات ایسے ہوں جس سے آپ کی دشمنی ہو اور پھر انہوں نے یہ کام کیا ہو؟ نہیں ایسا کوئی سی نہیں ہے، کیونکہ جو اغوا کار ہیں وہ تو پاکستان میں بھی میرے ساتھ یہ کر سکتے تھے۔ جو اغوا کار ہیں وہ ٹوٹل وہ اس کے ہیں، برما کے لوگ ہیں، برمی ہیں، جی، جو میرے بیٹے نے بتایا ہے۔ تو اس وقت آپ کے بیٹے کی اور اسے لوکیشن کیا ہے؟ میرے بیٹے نے عقل مندی یہ کیا کہ جب اسے ٹاک کرنے کا موقع ملا تو اس نے امیجیٹلی مجھے اپنی وہ جو کرنٹ لوکیشن تھی وہ سینڈ کر دی تھی۔ پھر میں نے اپنے سورس سے تھائی لینڈ میں اپنے دوستوں سے کہہ کے پتہ کروایا، تو وہ جو میانمار ہے اس کے تقریباً 5-6 کلومیٹر اندر ہے، یعنی کہ وہ سرحد کراس کر کے، بارڈر کراس کر کے وہ وہاں لے گئے ہیں، اور وہاں پہ بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ ٹوٹل آرمی کمپاؤنڈ ہے اور وہ جدید اسلحہ سے لیس ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، چودھری امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بخیر و عافیت پاکستان لے کر آئے۔ ایک اور خبر کی طرف جاتے ہیں، ملیشیا کے وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم داؤد سری انور ابراہیم پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور اب وہ وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر نے انہیں الوداع کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ پاکستان اور ملیشیا کے جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ دہائیوں پر محیط ہیں۔ 3 روزہ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تعاون اور الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری اور تجارت میں اضافے پر اتفاق ہوا ہے اور متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے جو 2 طرفہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات تھے اس پر بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کی جو تبادلے ہیں، اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہیں اور ادارہ جاتی لائحہ عمل، ان کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا۔ اور 8 نومبر 2007 کو کوالالمپور میں ہونے والی جو جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی توثیق وہ بھی کی گئی۔ دونوں ممالک نے اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے، تجارتی عدم توازن کو دور کرنے پر اتفاق کیا اور جو اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مشترکہ جائزہ کمیٹی کا اجلاس بھی بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں ملک جو ہیں وہ قریب آئے ہیں ایک مرتبہ پھر۔ جب ظاہر ہے جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کی تجدید ہوتی ہے۔ ملیشیا ایک بہت بڑا ملک ہے، اسلامی دنیا میں اس کا ایک بڑا نام ہے، اور وہاں سے جو تعلقات ہیں پاکستان کے وہ مضبوط ہونے چاہیے۔ دونوں ملکوں کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور خبر ہے اور اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جانا چاہیں گے، اور وہ خبر ہے جی بھارت کی طرف سے ایک اعلان سامنے آیا ہے۔ یہ وہ اعلان نہیں ہے کہ پاکستان وہ اپنی کرکٹ ٹیم بھیج دیں گے چیمپئنز ٹرافی کے لیے۔ یہ اعلان ہے جی جے شنکر کے حوالے سے۔ وزیر خارجہ جو ہیں، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے وہ پاکستان آئیں گے، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ بھارتی دفتر خارجہ کے مطابق جے شنکر پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور پاکستان میں بھی سرکاری ذرائع نے جے شنکر کی پاکستان آمد کی تصدیق کر دی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ 2015 کے بعد بھارت کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دورے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ بہت ساری ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوں گی اس دورے میں، اور میسیجز بھی ایک دوسرے کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دیے جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔